پارٹی بنائی. یہ پارٹی میں نے، خٹک صاحب نے، محمود خان نے، دیگر دوستوں نے مل کے بنائی. یہ پارٹی آپ لوگوں نے بنائی ہے. یہ پارٹی میں نے بنائی ہے. ہم اس کے فاؤنڈرز ممبر ہیں. ہم میں خود اس میں کون سی برائی کا کام ہے؟ اگر کوئی کسی کے گھر میں رہتا ہے، اگر کوئی کرائے کے 2 کنال کے گھر میں کوئی بندہ رہتا ہے، اگر وہ گھر چھوڑ کے اس کو اللہ 10 مرلے کا اپنا گھر نصیب کرتے، تو اس میں کون سا برا کام ہے؟ یہ اپنی اپنے گھر میں آپ کی مرضی ہوتی ہے. آپ اپنے گھر کے مالک ہوتے ہیں. بے شک آپ کا 10 مرلے کا مکان کیوں نہ ہو، لیکن اس 2 کنال کے مکان سے لوگ اپنے 10 مرلے کے گھر میں زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں. میں خود اس گھر کا آج مالک ہوں الحمدللہ. آپ لوگ اس گھر کے مالک ہیں جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین آج بن چکی ہے. آپ اس میں یہ آپ لوگوں کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے. جتنے ایفرٹس اس میں خٹک صاحب کے ہیں تو ان سے کچھ کم ایفرٹس انشاءاللہ میرے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں، محمود خان صاحب کے بھی ہیں. یہ پارٹی ہم نے بنائی. ہم کسی پارٹی میں نہیں گئے. ہم کیا اس میں کون سا ہم نے برا کیے کہ ہم، اگر میں نے جو مثال دی کہ اگر ایک بندہ 2 کنال کے گھر میں کرائے کا رہتا ہے، اگر وہ 10 مرلے کا اپنا مکان، وہاں تو اس کی اپنی حکومت ہے. اپنے گھر میں اس کی اپنی حکومت ہوتی ہے. بالکل وہ کہتے ہیں کہ دوسرے کی محل میں غلامی سے بہتر ہے کہ اپنے جھونپڑی پہ اپنی حکومت قائم کر لو. انشاءاللہ آج یہ جو جھونپڑی بنی ہوئی ہے، آج یہ جو پہ آغاز ہوا ہے، خٹک صاحب نے، ہم سب نے مل کے، پاکستان پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین اس صوبے کی سب سے بڑی جماعت ہوگی. آپ دیکھ لیں کہ سابقہ حکومتوں سے لوگ تھک چکے ہیں. مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی. آج 2 کمرے والے بھی 14 ہزار کا بل دے رہے ہیں. آج لوگوں کی چیخیں نکل گئی. ایسے حالات میں پوری قوم، صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام کی نظریں پرویز خٹک صاحب آپ پہ اور آپ کے پارٹی بھی مرکوز کیے ہوئے ہیں. جب تک آرمی اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل قیادت ایک پیج پر نہیں ہوگی، اس وقت آپ کی ملک معاشی طور پہ ترقی نہیں کر سکتا ہے. اس وقت تک یہی ہوگا کہ ہم IMF کے پاؤں میں رلتے رہیں گے. اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل قیادت ایک پیج پہ ہو. ہماری آرمی اللہ کا شکر ہے دنیا کی بہترین آرمیز میں 5ویں 7ویں 8ویں نمبر پر ہے. اور کتنی بڑی قربانی اسی آرمی نے دی ہے. کتنی بڑی قربانی. آج کل کی ہماری جو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے، میں آپ کو آج اس جلسے میں آپ سب کو، یا آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ اس وقت جو سپاہی سالار آیا ہوا ہے، جس نے جو ایکشن لیا ہوا ہے، سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ معاشی ذمہ داری بھی اس نے قبول کی ہے. ڈالرز کا ریٹ 3 دن میں کہاں سے کہاں تک آیا. سونے کے ریٹ میں 30,000 روپے کمی ہوئی ہے. چینی باہر جاری تھی، سارے بارڈر سیل کر دیے. اس وقت ایسے نڈر قیادت کی ضرورت ہے کہ پولیٹیکل لوگ، پولیٹیکل قیادت اور آرمی کی اسٹیبلشمنٹ مل کے جب تک مل کے ایک پیج پر نہیں ہوں گے تو اس گن کا صفایا نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کچھ دنوں سے کرپشن اور سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. گرین پاکستان کے تحت زراعت میں ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے. یہ سپاہی سالار، پاکستان کے سپاہی سالار نے وہ ذمہ داری بھی اٹھائی کہ وہ سعودی عرب کے پاس بھی جاتا ہے، دبئی کے پاس بھی جاتا ہے، 25 ارب ڈالر کی ایگریمنٹ کی بات کرتا ہے. اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ 100 ارب ڈالر میں قریب انویسٹمنٹ پاکستان لا رہا ہوں. 100 ارب ڈالر. اور میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں،
آپ میری بات ثابت کر لیں. آج لوگ جو بھی کہیں, کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں جنرل آصف منیر کا فوٹو لوگ جس طرح ایوب خان کا فوٹو ٹرک کے ہر گاڑی کے پیچھے لوگ لگاتے تھے, ہر گھر میں لوگ لگاتے تھے, ہر حجرے میں لوگ لگاتے تھے. یہ ایک بندے سے آخری امید ہے, پاکستانی قوم کی آخری امید ہے کہ اس گن کا صفایا جس طرح ڈالر اور سٹاک ایکسچینج میں کتنے دنوں سے کام کر رہا ہے, جس طرح ہنڈی کے حوالے سے 25 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں, یہ جو اس وقت ایکشن لے رہا ہے اس قوم کے لیے لے رہا ہے. اور یہ قوم انشاءاللہ جس طرح 6 لاکھ فوج سپہ سالار کے پیچھے کھڑی ہے, اس طرح 24 کروڑ عوام, جس طرح میں اپنے سپہ سالار کو میسج دے رہا ہوں کہ جو آپ کے کر رہے ہیں, آپ کی نیت پوری قوم جانتی ہے, آپ کے اخلاص پوری قوم جانتی ہے, آپ کی محنت پوری قوم جانتی ہے. لوگ جتنے بھی منفی پروپیگنڈے کر لیں, لیکن پوری قوم 6 لاکھ فوج جس طرح آپ کے پیچھے کھڑی ہے, اس طرح 24 کروڑ عوام آپ کے پیچھے کھڑی ہے. چونکہ زیادہ ٹائم ہم چیئرمین صاحب کو دیں گے, باتیں تو بہت ہیں کرنے کے لیے. خٹک صاحب جو کمٹمنٹ کرتا ہے, میں نے 5 سال جب اپوزیشن میں رہا ہوں اس وقت بھی اربوں کے کام یہاں پہ ہمیں دیے سلکے کے لیے, اور یہ دوستوں کے دوست ہیں اور مہربانوں کے مہربان ہیں. اور ہماری خوش قسمتی کے ساتھ محمود خان صاحب ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے آج بیٹھے ہوئے, ہمارے دیگر پارلیمنٹیرین بھی. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت بڑے قداور شخصیات پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین پارٹی میں شمولیت کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کی حکومت بننے جا رہی, انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگا انشاءاللہ آپ کی حکومت بننے جا رہی ہے. ہماری پارٹی کی قیادت انشاءاللہ نہ کسی کے ساتھ ٹکراؤ کے حق میں ہے. ہماری سیاست ریاست سے بڑھ کے نہیں ہے, پہلے ریاست اور اس کے بعد سیاست شروع ہوتی ہے. ہم اس ریاست کے ہیں, ریاست ماں کی طرح ہے, اور اس ریاست یہ ہماری ریاست ہے. اس کے ساتھ یہ جو میرے معززین بیٹھے ہوئے ہیں, خٹک صاحب یہ آپ کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے ہر وقت سنتے ہیں, میرا تو سارا ایک خاندان یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اب آپ کو سنیں گے, محمود خان صاحب کو سنیں گے, تو میں ان لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ میری عزت ہے, یہ میری طاقت ہے, یہ میری پارٹی ہے, اور یہ میرا چہرہ ہے, اور میں ان کی عزت ہوں. اور انشاءاللہ اگر یہ میری عزت ہے تو خٹک صاحب یہ آپ کی عزت ہے, اور محمود خان صاحب آپ کی عزت ہے. پاکستان, پرویز خٹک, محمود خان, پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین, منصورہ کے عوام, ہزارہ کے عوام, خیبر پختونخوا, پاکستان. اب اس کے بعد میں سابق چیف منسٹر وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین محمود خان صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ سٹیج پہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں. سابق چیف منسٹر محمود خان صاحب.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جناب پرویز خان خٹک صاحب، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، سالم محمد خان، احمد حسین شاہ اور باقی ہمارے جتنے بھی ہمارے ساتھ ایم پی ایز اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے قائدین یہاں اسٹیج پر موجود ہے، اور میرے بفا کے مانسیرا کے بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آج کے اس کامیاب کنونشن کے انعقاد پر سالم محمد خان اور احمد حسین شاہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، باتیں احمد حسین شاہ نے بھی کی اور سالم محمد خان نے بھی کی۔ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین یہ ایک نیا سفر ہے جس کی شروعات ہم سب نے اکٹھے کیے۔ پرویز خان خٹک ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہے اور اس پارٹی کی چیئرمین ہے، میں ان کے ساتھ وائس چیئرمین اور باقی ہمارے ساتھ کور کمیٹی کے ممبران اور باقی قائدین یہاں پر موجود ہے۔ یہ سفر ہم سب نے مل کے اکٹھے طے کرنا ہے۔ آپ کا ساتھ ہوگا تو یہ سفر بہترین ہوگا اور کامیابی کی طرف گامزن ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ لوگوں کی طرف سے بڑی عزت ملتی ہے۔ نوشیرہ گئے، بہترین جلسہ تھا، کاغان گئے، بہترین ورکر کنونشن تھا جو بعد میں ایک جلسے کی صورت اختیار کر گیا۔ آج جو بفا پر ہم موجود ہے یہاں پر یہ کنونشن بھی جلسے سے کم نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ مانسیرا میں جلسے کے لیے دوبارہ آئیں گے۔ شروعات اس طرح کنونشن سے کریں گے، پورے صوبے میں انشاءاللہ گھومیں گے، پورے صوبے کا چکر لگائیں گے، لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے، اور جو ہمارے پارٹی کا منشور بن رہا ہے، تقریباً بن چکا ہے، وہ منشور آپ سب کے سامنے پیش کر کے اور آپ کو بتائیں گے کہ جو بات ہماری منشور میں ہوگی، کہ جو وعدہ آپ سے ہوگا۔ پہلے بھی الحمدللہ 9.5 سال جو ہماری حکومت رہی خیبر پختونخوا میں، جو کمٹمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ پرویز خان نے کی تھی یا محمود خان نے کی تھی، الحمدللہ اس پر ہم پورے اترے ہیں۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جہاں پر میں گیا پچھلی حکومت میں جتنے بھی ڈیولپمنٹل کام تھے پورے صوبے کا حصہ ہم نے اس میں کروایا تھا۔ انصاف کا نام اس وقت بھی تھا اور انصاف کا نام اس وقت بھی ہوگا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی انصاف کا نام ہوگا۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ پارٹی بنائی ہے، بالکل یہ تو جمہوریت ہے جی، ہر کسی کا اپنا حق ہے، ہر کسی کی اپنی سوچ ہے کہ وہ اپنی پارٹی بناتا ہے یا جو بھی کچھ کرتا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو وقت ہم نے پاکستان تحریک انصاف میں گزارا ہے، 13 سال میں نے گزارے ہیں، اس طرح خٹک صاحب نے بھی 13 سال گزارے ہیں، باقی بھائیوں نے بھی اس طرح کا تقریباً وقت گزارا ہے، تو وہاں پر جو ہم سے ہو سکا تھا پارٹی کے لیے ہم نے کیا تھا۔ اب نہ ہم پی ٹی آئی کے خلاف بات کریں گے، نہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بات کریں گے، نہ کسی اور لیڈر کے خلاف بات کریں گے۔ جو ہمارا منشور ہوگا، جو ہماری کمٹمنٹ ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ، خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ، انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے۔ اور آپ دیکھیں گے، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 9.5 سال اس کے بعد پرویز خان آئیں گے، زیادہ ٹائم میں اس کو دینا چاہوں گا کیونکہ وہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، پارٹی کے بڑے ہیں۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں، بجلی ہماری، گیس ہماری، اور مزے کوئی اور اس پہ کر رہے ہیں، تو ہم نے اس کے لیے بھی کڑا ہونا ہے، اپنا حق جو ہے وہ ہم نے مانگنا ہے۔ یہاں سے اگر خیبر پختونخوا کو تقریباً 3 روپے یا 2.50 روپے پہ آپ سے یہ ہم سے 1 یونٹ خریدتے ہیں، اور پھر واپس آپ دیکھتے ہیں کہ 45 نہیں پتہ 50 روپے پر یونٹ اب ہمیں مل رہی ہے۔ اور آج آپ لوگوں کو ایک اور خوشخبری ملی ہے کہ 1 روپے 40 پیسے پر یونٹ جو ہے بجلی اور مہنگی ہو گئی ہے۔ تو یہ عام لوگ، یہ غریب لوگ، یہ ہم جیسے لوگ کدھر جائیں گے؟ اور جب گندم کا ٹائم آتا ہے، جب آٹے کا وقت آ جاتا ہے، تو پھر کہتے ہیں جی ہم اس کو ریگولیٹ کریں گے، ہمارے لیے پاٹک لگاتے رہتے ہیں لوگ۔ تو انشاءاللہ آپ کی حقوق کے لیے ہم پہلے بھی لڑے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ لڑیں گے۔
اس صوبے کا جو حق ہے وہ ہم لے کے رہیں گے انشاءاللہ. پھر میں آؤں گا جو 9.5 سال ہم نے صوبے پہ حکومت کی, جو ہمارے ترقیاتی کام تھے اور جو عام پبلک کے لیے کام تھے. آپ ہیلتھ کارڈ کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ایجوکیشن میں ریفارمز دیکھ لیں, آپ ہیلتھ سیکٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ پولیس کی ریفارمز دیکھ لیں. آپ کے لیے انڈسٹری میں ہم نے 11 زون اکنامک زون بنائے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. موٹر ویز آپ صوبائی حکومت کی دیکھ لیں. اس دفعہ تو ہم اپنے گریڈ اسٹیشن کو بھی بنا رہے تھے, اپنے گریڈ اسٹیشن کی کمپنی بنا رہے تھے تاکہ جو ہم خود اپنی بجلی پیدا کریں. جس طرح 300 میگا واٹ کی میں نے یہاں پر مانسیرا میں بنیاد رکھا تھا, اس کو پھر کلیکٹ کر کے اپنے گریڈ اسٹیشن میں اس کو کور کر لے اور اس کے بعد اپنے ڈسٹریبیوشن کمپنی کے تھرو اپنے لوگوں کو سستی بجلی پرووائڈ کرے, اپنے انڈسٹری کو پرووائڈ کرے تاکہ یہ صوبہ اٹھے اور لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو, لوگوں کو روزگار ملے, باعزت روزگار ملے. اور جو آگے کی ہماری سوچ ہے انشاءاللہ جو منشور بنے گا وہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اور انشاءاللہ آپ کے تعاون سے اس پہ چلیں گے اور اس پر انشاءاللہ ہم عمل درآمد کروائیں گے آپ لوگوں کے لیے. آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج ہمیں بڑی عزت دی. اس سے پہلے بھی میں بف آیا تھا, یہاں پر بہت بڑا جلسہ ہم نے کیا تھا. انشاءاللہ آئندہ جب آئیں گے تو مانسیرا کے تاریخ کی سب سے بڑا جلسہ کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے. دیکھیں, لاسٹلی ہم نے اپنے ملک کے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور اپنے ملک کے اداروں کو مضبوط کرنا ہے, نہ کہ ان کو ہم نے ویک کرنا ہے. ہم نے ہر حال میں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. جب ادارے مضبوط ہوں گے تو ملک بھی مضبوط ہوگا, ملک بھی ترقی کرے گا اور پاکستان کے سارے عوام انشاءاللہ خوشحال ہوں گے. آخر میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ. پاکستان زندہ باد. بہت اچھے گانا نہیں بھی لا سکتے. اور اس کے بعد میں آج کی محفل کے روئے رواں کھڑے ہو کر جھنڈے لے ان کا استقبال کرنا ہے کھڑے ہو کے کرسیوں سے. اور ان کے لیے ایک شعر پڑھوں گا, ان کے لیے میں ایک شعر پڑھوں گا. تیری سادگی, تیری عاجزی, تیری ہر ادا کمال ہے. مجھے فخر ہے, مجھے ناز ہے, ہمارا لیڈر پرویز خان بے مثال ہے. نر خٹک پختون خٹک, نر خٹک پختون خٹک. نر خٹک پختون خٹک, نر خٹک پختون خٹک, نر خٹک پختون خٹک. لگ زور واچوائے. نر خٹک پختون خٹک, نر خٹک پختون خٹک. بس نعرے بننا بھائی مہربانی بول کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں وفا اور مانسیرے کے لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ آئے, ہمیں عزت دی. اللہ آپ کو بہت عزت دی. اور آج میں یہاں پر سالم احمد خان کا شکر گزار ہوں
کہ انہوں نے ایک چھوٹا کنونشن رکھا اور پھر بڑھتے بڑھتے ایک جلسے کی شکل بن گئی۔ میں محمود خان کا بھی شکر گزار ہوں، چونکہ ہمارے وائس چیئرمین بھی ہیں اور میرے ساتھی بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، اور ہم ایک ساتھ آگے قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ اور تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کو آگے لے کر جائیں گے۔ سالم احمد خان تو میرا بہت پرانا دوست اور بھائی ہے۔ کئی دنوں سے میں ان کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ آؤ میدان میں، جب آپ میدان میں آؤ گے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو شور شرابہ ہے، یہ جو افواہیں ہیں، اس کی حیثیت کچھ نہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی حیثیت ہوتی ہے۔ تو آپ کے مانسہرہ میں ایک عزت اور مقام ہے، اور مجھے یقین ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور آج آپ نے ثابت کیا۔ نیما لگاؤ نا، بالکل بننے لگی، نہیں لگا، نہیں۔ آپ مجھ سے بھی اور ہمارے دوستوں بھی سے یہی سوال ہوتا ہے کہ ہم تحریک انصاف کیوں چھوڑی، پارلیمنٹیرین کیوں بنائی؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تحریک انصاف چھوڑی، ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا، ہم نے اپنی پارٹی بنائی، ہم نے اپنے پارٹی میں قدم آگے بڑھائے۔ اور وجہ کیا ہے؟ میں نے اس پاکستان میں تقریباً 41 سال میری سیاست ہو گئی، لوگ آتے ہیں، پارٹیاں آتی ہیں، منشور دیتے ہیں، پروگرام دیتے ہیں، لیکن جب الیکشن ہو جاتے ہیں نہ وہ منشور نہ وہ پروگرام، اور ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ سوچا کہ یہ لوگ اپنے وعدے نہیں پورا کرتے، ہم تقریریں کرتے ہیں، لوگوں سے وعدے کرتے ہیں، جب حکومت میں جاتے ہیں تو پھر وہی پرانا طریقہ، وہی لوٹ مار، وہی ناانصافی۔ تو یہ ملک کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، دنیا کہاں چلی گئی، ہم ابھی تک ریورس پہ جا رہے ہیں۔ تو یہ حکمران جنہوں نے پاکستان پر 75 سال حکمرانی کی، کیا یہ سوال ان سے نہیں بنتا کہ ہم قرض دار کیوں ہوں، ہماری بجلی کیوں مہنگی، ہمارا آٹا کیوں مہنگا، ہمارا کاروبار کیوں نہیں، ہمارے کارخانے کیوں نہیں چل رہے، ہمارے لوگ بے روزگار کیوں ہیں؟ یہ کل پھر آئیں گے، پھر آپ سے ووٹ مانگیں گے۔ انہوں نے جو تباہی اس ملک کی ہے، دنیا ترقی پہ جا رہی ہے اور ہم تنزل پہ جا رہے ہیں، تو آخر ہم کس سے پوچھیں گے؟ آپ خالی تالیاں بجائیں گے، ہم صرف خوش ہوں گے کہ اچھے اچھے نعرے آگے۔ اصلی بات یہ ہے کہ اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ انہوں نے ملک کو لوٹا، اگر یہ حکمران اچھے ہوتے، یہ ملک کی خدمت کرتے، تو آج اس ملک میں یہ مہنگائی ہوتی، ہم دنیا کے قرض دار ہوتے، ہم دنیا کے پاؤں کے نیچے بیٹھے ہوتے۔ ہم تو اس وقت قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کی غلامی کر رہے ہیں، ہم امریکہ کے غلام، ہم یورپ کے غلام، ہم ہر طرف غلامی میں ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اس ملک کے لیے سوچا ہی نہیں۔ میں نے تو بہت دیکھا، میں نے پیپلز پارٹی کی حکومت دیکھی، میں کافی دیر پیپلز پارٹی میں تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ تو خدمت کے لیے آئے ہی نہیں، یہ تو لوٹ مار کرنے آئے، تو میں وزیر تھا اور میں پی ٹی آئی میں آیا۔ میرا خیال تھا کہ تحریک انصاف، عمران خان اس ملک